وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا وحدہ لا شریک جل جلالہ وعم نوالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین. انیس بے کساں چارہ سازۂ درد منداں کسے بے کساں بسے بے بساں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ہم سب ایمان اور عمل صالح کی دنیا میں خدا کے فضل سے آباد ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سب سے بڑی دولت ایمان کی اس کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے جسے ایمان عطا کیا ہے اسے اس عطا کردہ ایمان پر استقامت اور ثبات بھی عطا کرتا ہے. بندے اس عطا پر ہمیشہ احسان مند رہیں، شکر گزار رہیں. ایمان سے بڑا کوئی اللہ کی طرف سے عطا کردہ آپ کے پاس انعام نہیں ہے. اسی سے ہماری دنیا بھی آباد ہے، ہماری آخرت بھی آباد ہے. مومنین اللہ کو محبوب ہیں اور کفر اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی نظام قدرت کے تحت جب تک اللہ نے آپ کو ہم کو سانسوں کی دنیا میں آباد رکھنا چاہا ہے وہ رکھے گا. پھر اللہ تعالیٰ عالم کے نظام قدرت کے تحت اپنے پاس بلائے گا. پھر جب حشر بپا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اٹھائے گا. یہ تینوں نظام قدرت جاری ہے
اور کو صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ انعام کا تصور اس طرح سے سمجھیں کہ مخلوقات دنیا میں موجود رہیں گی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، سارے جہان میں کوئی بھی مطلب کوئی ایک بھی اگر صرف اللہ کا نام لینے والا رہے گا تو اللہ تعالی قیامت کو روکے رکھے گا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کا نام لینا، کلمہ ایمان کتنا پسند ہے کہ اس نے ساری کائنات کے کافروں کو اس ایک کی وجہ سے بچائے ہوا ہے۔ ایک بھی روئے زمین پر ایمان والے موجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت نہیں ڈالے گا۔ اللہ کا آپ پر ہم پر بڑا احسان ہے، ہماری آنکھیں ایسی نہیں ترس رہی ہیں ایمان والوں کو دیکھنے کے لیے، بلکہ سارے جہان میں ایمان والے نظر آ رہے ہیں۔ ہم بھی، آپ بھی، ہم سب بھی اہل ایمان ہیں۔ اس لیبل کو سمجھیں، اس اسٹیٹس کو سمجھیں۔ سارے رشتے، ساری قربتیں اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں جب آپ کا ایمانی رشتہ اللہ سے مضبوط ہے۔ یہ رشتہ اللہ سے اگر مستحکم ہے، استوار ہے، پھر ہر رشتے مقبول ہیں۔ اللہ آپ کا محافظ ہے، اللہ آپ کا نگراں ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ ابراہیم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، گزشتہ جمعہ بھی میں نے تلاوت کی تھی۔ پس منظر اور رخ اجتماعی دعا کا تھا، مگر اسی آیت کے تحت آج کا یہ جمعہ میری ماں کے نام کر دیں آپ۔ میری ماں اس دنیا سے چل بسی ہیں، چونکہ اس آیت میں تفسیری نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ نبی قبر پر بیٹھ کر صحابہ کو کہے تھے آؤ ان کے لیے دعا کرو۔ یا رسول اللہ، آپ تو قبر کے اندر آئے ہیں، رب سے میری ماں کی بخشش کروا دینا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ماں بس ماں ہوتی ہے،
ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں کردار و عمل سے نہیں بنتی، رب کے عطا سے بنتی ہے، رب کے کرم سے بنتی ہے۔ کردار سے ولی بن سکتے ہو، اعمال سے ولی بن سکتے ہو، آپ بڑے بڑے درجے حاصل کر سکتے ہو آپ، لیکن جو محض اللہ کی عطا سے بننے والی چیزیں ہیں ان میں ایک چیز ماں بھی ہے۔ ماں بس ماں ہے، اور پھر ماں اگر مومنہ ہو، اوہ، میری ماں نے آخری وقت میں زور سے کلمہ پڑھا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کا کلمہ دنیا میں بھی سلامت رکھتا ہے اور مرتے وقت بھی، اور آخرت میں بھی سلامت رکھتا ہے۔ میرے اعمال کا کوئی حصہ خدا کو اگر مقبول ہے، اللہ تعالیٰ اس مقبول عمل کے صدقے میری ماں کو بخش دے، ان پر رحم فرمائے، میرے والد کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے سینے کو منور فرمائے، مجلہ فرمائے۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے، اگرچہ پرسنل ہے، لیکن اس کو آپ قرآنی اور حدیث کی روشنی میں لے کر جائیں۔ یہ جسم کوئی چیز نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، روح بہت اہم چیز ہے، یہ فانی ہے، ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، مگر جب جائیں تو سب کو رلا کر خود ہنستے ہوئے جائیں آپ، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ ایمان پر جائیں گے۔ رات میں نے میرے بچوں نے سب مل کر بات کرے، چونکہ مجھے بھی مہینے 2 مہینے سے فزیکلی طور پر تھوڑی سی تکلیف ہے، یہ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ سب نمازی ہیں، دعا کریں، دین کی خدمت کے لیے جب تک زندہ رکھنا ہے اللہ رکھے، نہیں تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ بات کی بڑے پرسکون، حالانکہ ہماری بیوی بار بار کہہ رہی ہے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا، تو کہہ رہی ہے تو بعد میں آئی ہے، وہ میرے پیٹ سے نکلا ہے، میرے لیے دعا کر، دعا کر، دعا کر، تیرے لیے دعا کی گزارش یہ تو صحیح ہے، لیکن بیٹے کے لیے دعا کرتی نہیں ہے ماں، دعا بن جاتی ہے ماں۔ آپ سوچیں، بڑی سعادت ہے یہ، پوری رضا اور خوشنودی کے ساتھ ہماری چھوٹی بیٹی سے پتہ نہیں کون سمجھتا کہ وہ جانے والی ہیں، اس لیے بار بار کہہ رہی ان کو لاؤ سامنے، ان کو لاؤ سامنے۔ میری بیوی کہہ رہی ان کے لیے دعا کیجیے گا، ہٹاؤ ان کو، ان سے میں راضی ہوں اور انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ان پر رحم فرمائے۔ اس جمعہ کو تو میں نے اجتماعی دعا کے حوالے سے اس کو دلیل بنایا تھا، لیکن آج میں اپنی ماں کے حوالے سے اس کو دلیل بناتا ہوں۔ 2005 میں جب میں حج کو گیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے مکہ کے بالکل قریب کئی فلائٹ گرے تھے، تقریباً بہت سارے منہدم ہوئے تھے، بالکل جہاں پر حضور پیدا ہوئے ہیں، جو ابھی باب و مکتبۃ المکرمہ مکتبہ لائبریری ہے۔ میری عادت تھی کہ میں وہیں ہمیشہ قرآن پاک پڑھتا تھا بیٹھ کر کے، اور امام اہل سنت کا وہ شعر، ان کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام،
میرے آقا جب پیدا ہوئے تھے تو کعبہ آپ کی طرف آ گیا تھا، وہیں بیٹھا رہتا، قرآن پاک پڑھتا، بالکل بازو کی جتنی بھی مینا کی طرف جانے والا روڈ، اس کے بازو کی ساری بلڈنگیں گر گئی، یہاں تک کہ پتھر بھی میرے پاس آ کر کے آزو بازو رہے۔ پوری دنیا میں یہ بات نشر ہو چکی تھی، آپ بھی آج بھی اس کی تاریخ دیکھیں 2005 کی۔ میرے ساتھ جتنے بھی حجاج تھے، ہمارے محلے کے بھی ایک بھائی صاحب تھے، ریحان نام تھا، حاجی ریحان۔ میرے پاس موبائل وغیرہ کا اتنا یہ نہیں تھا، اس نے فون کر دیا کہ میرا حافظ صاحب سے یا قاری صاحب سے میں مشہور ہوں، قاری صاحب مجھے نہیں مل رہے ہیں۔ والد صاحب پریشان ہو گئے، لیکن ماں نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، میرا دل کہہ رہا ہے میرا بیٹا زندہ ہے۔ اور باضابطہ ساگ اور روٹی بنا کر کے سب کو کھلا رہی تھی، آپ کھاؤ، میرا دل کہہ رہا، میں نے پیٹ سے اسے نکالا ہے، میرا دل کہہ رہا میرا بیٹا زندہ ہے۔ کتنے لوگ مرے تھے آپ سب تحقیق کریں، اور سچ یہی ہے کہ ماں کے اس احساس نے بڑی بڑی مصیبتیں ٹالی ہیں، بڑی بڑی مشکلیں ٹالی ہیں۔ کبھی میں نے آپ کو یہ بات بھی شیئر کی ہے کہ مکہ میں لوگ روتے نہیں ہیں۔ 300 حجاج میرے ساتھ تھے بنگلور کرناٹک سے، سب یہی کہہ رہے تھے، حضرت کچھ تو ایسا بتائیں، کچھ تو ایسا بتائیں۔ ہوتا ہی نہیں۔ میں باب ابراہیم، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو گیا اور ماں کو میں نے فون لگایا، ادھر سے ایک لفظ صرف بیٹا کا لفظ سنا اور سب لوگ رو پڑے۔ ماں بس ماں ہوتی ہے، ماں کے لیے روگے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے آنسو کو حوض کوثر سے زیادہ افضل بنا دیتا ہے۔ ماں بس ماں ہوتی ہے۔ مجھ سے کبھی صحابہ کا ڈیفرنس کوئی پوچھتے ہیں نا تو میں کہتا صحابہ بس نبی کا دیدار کر لیے ایمان کی حالت میں، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ ان کے کردار و عمل کی بنیاد پر صحابی کو صحابی نہیں کہتے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں بچوں، ماں بس ماں ہوتی ہے۔ خدا نے اپنی عبادت کے بعد 3 بار ماں کا نام پہلے لیا ہے، پھر باپ کا نام لیا ہے۔ باپ کے گود میں ہم جب جاتے ہیں تب اسے احساس باپ ہوتا ہے، ماں تو 9 مہینہ پہلے ہی سے احساس کرتی ہیں کہ میں ماں ہوں، ماں بننے والی ہوں۔ ماں بس ماں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کھو دیا، مگر یہ ضرور کہہ سکتا کہ اس فزیکلی دنیا میں اب کوئی آنچل سے آنسو پوچھنے والا نہیں رہا۔ آج بھی میں ان کے گود میں سوتا تھا جا کر کے، لوگ مجھے جو کہنا ہے کہیں، مگر سوتا تھا۔ ماں بس ماں ہوتی ہے، ماں ہی ہوتی ہے۔ بعد فجر ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں خوش اس لیے ہوں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر جمعرات کو اے امتیو تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ یہ ساری حدیثیں اس اسکرین کی طرح آ گئی۔ جب یہ سنا میں نے، والد نے مسکراتے ہوئے، حالانکہ میں جان رہا ہوں ان پر کیا گزر رہی ہے، کہا بیٹا میں گواہ ہوں تیری ماں نے زور سے کلمہ پڑھا ہے، مگر میں کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ چپ ہو گئی تو میں سکون سے میں بھی تھوڑا سو گیا۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے فجر کی نماز کے بعد تھوڑا دیر دائیں سائڈ سو جاؤ پرسکون رہو گے، تھوڑا دیر، پورے نہیں، مگر فجر کی نماز شرط ہے۔ کل کا دن جمعرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
جمعرات کو، ہر جمعرات کل یوم خمیس، ہر جمعرات کو میری امتیوں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. سوال صرف اللہ سے کرو، اللہ تو سب جانتا ہے، مگر حبیب کے پاس امت کے اعمال کیوں پیش کر رہا ہے؟ اس اعمال کی پیش والی حدیث کو آپ نگاہ میں رکھیے. اور جب میرے پاس فون آیا تو میرا پہلا جملہ یہ تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے انہیں دفنا دیں. کہا بیٹا تو نہیں، میں نبی سے افضل نہیں ہوں، اس قبر میں وہ رسول آنے والا ہے جس نے آج کے دن اعمال پیش کیے جانے کی بات کہی ہے. قبر میں رسول آئیں گے، اس لیے میری ماں کی روح تڑپ رہی ہے کہ جلدی، بخاری کے حدیث ہے، قدمونی، اگر جنازہ اور انسان جو انتقال کر جائے وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے قبر میں جلدی لاؤ، مجھے دیدار رسول کرنی ہے. ہم نبی کے وارث ہیں، نبی نے ہمیں رسپانسبل بنایا ہے اپنے علم و شریعت کا، درہم و دینار اور مال و دولت کا نہیں. اس لیے فزیکلی طور پر جو بھی ہو، مگر امت کو ایک تعلیم ضرور دوں گا، تاخیر جنازہ نہ کیا کرو، کیونکہ نبی سے کوئی بھی انسان افضل نہیں ہے. ہم نے کہا یہاں تک کہ میں نے نہیں دیکھا، میری بیوی وغیرہ نے دیکھا، میں نے کہا نہیں، یہ چہرہ اس لائق نہیں ہے کہ مجھے دیکھے. میں تو چاہتا ہوں کہ اب اگر نگاہ اٹھے تو ڈائریکٹ نبی کا چہرہ دیکھیں وہ، اس لیے کفن ڈھک دو. امام اہل سنت نے یہ عقیدہ دیا ہے، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. اس لیے زیادہ اس طرح کا اہتمام نہ کرو. میں یہ بات پہلے شیئر اس لیے نہیں کرتا تھا، آپ مانتے نہیں تھے. میں نے آج عمل کر کے یہ بات شیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس چہرے کو آپ سجا رہے ہو اس چہرے کو جلدی ڈھکو تاکہ کھلے اور نبی دیکھیں بس. اور جس اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ وہ سب جاننے کے باوجود کہتا ہے فرشتوں امت کے اعمال حبیب کے پاس لے جاؤ. کبھی محسوس کرے آپ کیوں؟ حساب کتاب اللہ لینے والا ہے، ثواب عذاب اللہ دینے والا ہے، تو حبیب کے پاس لے جاؤ. اللہ کا منشا سمجھو. اللہ چاہتا ہے کہ چونکہ میں تو قہار و جبار بھی ہوں، تمہاری بدعمالیوں کو دیکھ کر کے کہیں میں صفت قہر میں نہ آ جاؤں، اس لیے جاؤ جو صرف رحمت للعالمین ہے. میرا حبیب صرف رحمت للعالمین ہے، ان کی صفت قہار و جبار نہیں ہے. اس لیے حبیب کی خاطر لے جاؤ، وہ مسکرا دیں گے، بخش دوں گا. میں بڑے فخر سے کہوں گا کہ حضور کی شفاعت ہمارے گنہگار ہونے کی دلیل ہے. ہم گنہگار ہیں اس لیے کہ حضور شفیع المذنبین ہیں. اگر حضور شفاعت کرنے والے نہیں ہوتے تو یقین جانو اللہ ہمیں گنہگار بھی نہیں بناتا. اللہ آپ کو ہم سب کو سلامت رکھے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں وہ، اور اس لیے نہیں کہ کمپریزن تھا اولاد میں، نہیں، ساری اولاد سے پیار کرتی تھی. مجھ سے زیادہ اس لیے پیار کرتی تھی کہ میں مطالبہ نہیں کرتا تھا کبھی کسی چیز کا. مجھے اچھے سے یاد ہے
میری عمر بالکل 8 سال تھی، میں 20 پارے کا حافظ قرآن بن گیا تھا۔ میرے گھر کے سامنے مدرسہ ہے، بڑا مدرسہ پرانا۔ میرے استاذ حفظ کے قاری عبدالحنان اشرفی، اللہ ان کی عمر کو برکت اور نوازے، اس وقت مطلب اب 8 سال کی عمر ہے تو آپ سمجھیے پینٹ اٹھ کا زمانہ ہے۔ والد صاحب سے کافی پٹائی لگتی تھی، اس لیے نہیں کہ میں پڑھتا نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ تھوڑا شرارتی تھا، بچہ تھا۔ استاذ آ کر کہتے تھے کیوں مارتے ہو؟ ارے رات بھر یاد کرنے والا بچہ نہیں سناتا اور یہ کھیل کود کر کے اچھا سنا دیتا ہے۔ 92 میں جب میں حافظ قرآن اور قرأت بھی سمجھیے آ گئی، اس وقت جو ہے بابری مسجد کا مسئلہ تھا، مگر پھر بھی میں شعور و آگہی اتنی اسٹرانگ تھی کہ اپنے محلے میں تراویح کی اجازت مل گئی، فرض نماز کی اجازت نہیں ملی، تراویح کی مل گئی۔ میں اس درمیان میں جو بات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ذرا محسوس کرنا، اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کو، جب پریکٹیکلی باتیں ہوتی ہیں تو میں چونکہ آپ کا مسلسل خادم ہوں، کوئی آ کر جانے والا مقرر نہیں ہوں کہ آپ کو سوچنا پڑے مجھ تک پہنچنے کے لیے۔ ہمیشہ کا جو خادم ہوتا ہے اس کا پورا بیک گراؤنڈ آپ کے پاس تھوڑا سا تو ہونا چاہیے۔ کیسے پڑھا ہے میں نے ذرا محسوس کریں آپ۔ اور میرے بھائیوں کو بھی جب اس وقت دیکھتا تھا تو ابھی بولتے ہیں والد صاحب وغیرہ، رات میں جب کھانا بچ جاتا تھا تو اس کھانے میں گرمی کا زمانہ ہوتا، ایسے فریج وغیرہ کا اتنا مسئلہ تھا نہیں، 90 سے پہلے کی بات ہے۔ 8 آنے 1 روپے 2 روپے میں مسالے دال آتے تھے مفت میں، یہ جو ہرے مسالے آج لیتے ہو آپ مفت میں آتے تھے۔ خود ہمارے کھیت میں بہت سارے ایسے تھے۔ میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، میں دیکھتا تھا کہ ہمارے بھائیوں کو جو دنیاوی تعلیم کے لیے جاتے تھے ان کو دودھ دیا کرتی تھی، اور مجھے رات کا وہ کھانا پانی میں ڈال دیتی تھی پہلے وہ کھانے کو، اور صبح میں اس میں نمک ملا کے اور پیاز چھیل کر کے کہتی تھی کھا لے۔ وہ تھوڑا سوچتی تھی کہ ہو سکتا نہ کھائے، لیکن میں اتنا خوش ہو کر کھاتا تھا کہ وہی کھا کر کے پھر حافظ قرآن بنا ہوں میں۔ اس کے بعد جب باہر کی دنیا الجامعۃ الاشرفیہ میں عالم دین کا کورس کرنے کے لیے نکلا ہے تو آپ کو معلوم ہے حافظ بن چکا تھا، تراویح ہمیشہ پڑھاتا تھا، 32-33 سال ہو گئے تراویح مسلسل کبھی نہیں چھٹی الحمدللہ، پڑھانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ تو تراویح ہر سال پڑھاتا، کبھی علاقے میں کبھی ناگپور میں، اسے دور دراز میں جہاں لوگ بلا لیں۔ 100 روپیہ مجھے دیتی تھی ماں، والد صاحب کے ذریعے۔ والد صاحب سے بہت ڈرتا تھا، کبھی فیس کا مسئلہ نہیں، کچھ بھی مانگنا ہو ماں سے ڈر بہت لگتا۔ 100 روپیہ دیتی تھی، لیکن میں اس 100 روپے کو بھی اس لیے بچا کر کے شعبان میں لاتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی کھانا پھر نہ ملے، ماں اس 100 روپے کا کچھ اور دے دے، لیکن نہیں، اس عالم میں بھی یا تو مجھے ستو یا پھر کچھ۔ میں یہ وہ انعام بتا رہا ہوں کہ ذرا سمجھیے کہ جب ماں کوئی پیار سے چیز آپ کو کھلائے نا، قسم خدا کی جنت کے کھانے سے وہ افضل ہے، وہ من و سلوہ سے افضل ہے اگر وہ پیار سے کھلاتی ہے۔ یہ سوچتی ہے آپ کے لیے کہ یہ بیٹا یا یہ جو ہے اعتراض نہیں کرے گا، خوش ہو کے کھائے گا، کبھی اعتراض نہیں۔ پردیس سے بھی آیا، تراویح پڑھا کے آیا، چرنوں میں گرا، سارے پیسے ڈال دیے، فریش ہو کر کے جب بیٹھا تو یا تو 1 گلاس ستو دیتی تھی یا پھر جو بھی گھر میں، یوں ہی ایک دم کوئی اہتمام نہیں، اور میں خوش ہوتا بس، کیونکہ ان کا اتنا پیار ٹپکتا تھا۔ وہ جب سینے سے لگاتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ مطلب جنت طواف کر رہی ہو آزو بازو میں، اتنا پیار لگتا تھا، اتنا۔ اس لیے جب بھی کب آئے گا بیٹا تیرا سونا بڑا یاد آتا ہے، ایسا جملہ بولتی تھی۔
میں نہیں سوتا تھا کہیں بھی. لوگ بولتے بھی اتنا بڑھ گیا پھر بھی. ارے ماں ماں ہوتی ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے, وہاں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, وہ ماں ماں ہوتی ہے. دوسرے رشتوں میں چھوٹے بڑے کا اہتمام ہو سکتا ہے, لیکن ماں اور اولاد کے رشتے میں چھوٹے بڑے کا اہتمام نہیں ہوتا. اس لیے وہ ماں آج مجھے داغ مفارقت دے کر چل بسی ہیں. میں گزارش تو نہیں کروں گا, یہی کہوں گا کہ اگر خدمتیں اللہ کو میری مقبول اور منظور ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر موسلا دھار ان کی قبر پر رحمت کی بارش نازل فرمائے, انہیں غریق رحمت فرمائے. یقین جانے وہ خوش ہیں اور ہمیں تسلی دے رہی ہیں, جیسے پہلے ویسے آج بھی. لیکن ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے اولاد کی, جو اللہ نے سکھائے ہیں کہ ان کے لیے دعائے رحمت کرنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. مولا والدین پر رحم کرنا جیسے کہ ان دونوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا ہے. کبھی آپ نے کہا تھا ماں مجھے دودھ کا احساس ہے پلا دو؟ نہیں, صرف چیخے ہو, روئے ہو, ہر کام چھوڑ کر اپنے سینے سے دودھ پلائی ہے. اولاد کو وفادار بنانا چاہتے ہو, احساس سے والدین لاؤ. یہ جب تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ وہ کتنی عظیم پوجی تھیں. تم اپنے پیر کو گزارش تو کر سکتے ہو کہ دعا کریں, لیکن اپنی ماں سے بغیر گزارش کے تمہیں دعا ملتی ہے. تمہیں گزارش کرنے نہیں ملتی, تمہیں مطالبہ کرنے نہیں ملتا. ماں ماں ہوتی ہے. آج میری ماں مجھے چھوڑ کر, ساری اولاد کو چھوڑ کر چل بسی ہیں. آپ سب میں جن کی ماں زندہ ہیں ان کی قدر کرو, دعا کرو ان کا سایہ آپ پر دراز رکھے اللہ, اور جو چل بسی ہیں اللہ ان کو بخش دے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنتیں نہیں پڑھ سکے